بھول ہی نہیں جاتی کہ میں نے بھی بامقصد زندگی گزارنی ہے. تو جب میری موت آئے تو میری موت اچھے لوگوں کے ساتھ آئے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں توفینا مع الابرار کہ ہمیں لے جانا اچھے لوگوں کے ساتھ, یعنی ان کی کیٹیگری میں ڈالنا جن کے ساتھ ہوں گے. المرء مع من احب, ایک بندہ وہاں, انسان وہاں اپنے آپ کو پائے گا جن لوگوں کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. تو اگر ہم ابرار کے ارد گرد ہوں گے اور اپنے اس کے ذریعے سے اپنا مقصد پورا کر رہے ہوں گے, اچھے لوگوں کے ارد گرد ہوں گے, تو آخرت میں بھی ہمیں اللہ اچھے لوگوں کے ارد گرد اٹھائے گا. اللہ یہ دعا ہماری ہم سب کی پوری کرے. وتوفنا مع الابرار. اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ با مقصد زندگی گزارنے کے لیے جو دعا ہم نے کی ہے اس میں ہمارا بھی ایک حصہ ہے. کیونکہ اللہ سے تو ہم دعا کر سکتے ہیں وتوفنا مع الابرار, لیکن سارے آپ کے دوست, ساری آپ کی کمپنی, ساری آپ کی سوشل انوائرمنٹ, اس میں غیبت ہے اور وقت کا برباد کرنا ہے اور بے حیائی ہے اور بے تکی باتیں ہیں, بے مقصد باتیں ہیں, اسی میں ساری دن اور ساری راتیں گزرنی, گپ شپ ہو رہی ہے, ہینگ آؤٹس ہو رہے ہیں. اگر یہی تمہاری زندگی رہ گئی ہے تو کس منہ سے دعا کر رہے ہو وتوفنا مع الابرار؟ کیا ایک دن رات ان لوگوں کے ساتھ, بیکار لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر کے اپنا وقت برباد کر کے جب موت کا ٹائم آئے گا تو فرشتہ اٹھا کے تمہیں اچھے لوگوں کے درمیان میں ڈال کے پھر مارے گا؟ جہاں ہو وہیں پہ موت آئے گی نا, جس انوائرمنٹ میں ہو, جس سوسائٹی میں ہو, جس سرکل میں ہو, وہیں پہ موت آئے گی. تو اس دعا سے ہم نے اپنے اندر بھی اپنے آپ کو آئینے میں بھی دیکھ لیا کہ میں اپنے آپ کو کن لوگوں سے سراؤنڈ کر رہا ہوں, کن لوگوں سے میری بات چیت ہو رہی ہے, کیسی بات چیت ہو رہی ہے, کیا وہ اچھے لوگ ہیں, کیا ان لوگوں کے ساتھ ہونے سے میرے اندر اچھائی زیادہ بڑھتی ہے یا برائی زیادہ بڑھتی ہے, کیا ان کے ارد گرد ہونے سے میرے منہ سے گالیاں زیادہ نکلتی ہیں, غیبت زیادہ نکلتی ہے, یا ان کے ارد گرد ہونے سے مجھے اللہ زیادہ یاد آتا ہے, اپنا مقصد بھی یاد آتا ہے, کوئی اچھے کام کرنے کی تلقین ہوتی ہے, کوئی علمی بات کرنے کی توقین, کوئی عقل کا واقعی استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ عقل, اتنی عظیم عقل دی ہے انسان کو, کیا کیا چیز انسان نے ایجاد نہیں کی. یہ اتنی عظیم عقل اگر میں بیکار چیزوں میں گھسا کے لگا دوں, ساری سیلیبریٹیز کی انفارمیشن یاد کر لوں, کس کی کیا ڈیٹ آف برتھ ہے, کون کتنا عمر کا ہو گیا, کس کی کیا سرجری ہوئی تھی, اگر یہی معلومات مجھے کرنی تھی, یہ جو تحفہ مجھے دیا یہ اس کام کے لیے دیا تھا. تو یہ وتوفنا مع الابرار سے کیا بات نکلتی ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا مقصد سمجھ میں آتا ہے, وہ پرپسفل زندگی گزارتے ہیں, وہ فضول کی باتیں نہیں کرتے, وہ اچھے کام کرتے ہیں, آپ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں, آپ کو بھی اچھے کام کرنے کا شوق ہو جاتا ہے, آپ بھی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے, اپنے آپ کو اعلیٰ دیکھنے لگتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے اونچا ہوں, میں لوگوں سے بہتر نہیں ہوں لیکن ان حرکتوں سے میں بہتر ہوں, اور جو تحفے اللہ نے مجھے دیے ہیں, جو صلاحیت دی ہے, اس کا کم از کم حق بنتا ہے کہ میں ان کو ضائع اس طرح مت کروں. اسی لیے کہا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. ہمارے رب جو آپ نے اپنے سارے رسولوں سے وعدہ کیا تھا, یعنی جس جنت کا وعدہ کیا تھا, جس مغفرت کا وعدہ کیا تھا, وہ ہمیں بھی دے دیجیے. ولا تخزنا یوم القیامت. اور جہاں شروع میں بات ہو رہی تھی رسوائی کی, دعا کے آخر میں وہیں رسوائی پہ آ کے دوبارہ بات ختم ہو رہی ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن, کھڑے ہو جانے والے دن ہمیں رسوا مت کرنا. انک لا تخلف المیعاد. اب اپنا وعدہ, آپ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو یہاں پر یہ جو دعا ہے شروع سے آخر تک, یہ کس چیز کی ہے؟ اللہ ہمیں عزت دے قیامت کے دن, اللہ ہمیں عزت دے آخرت میں, اور آپ اپنے آپ کو عزت دیں اس دنیا میں. میں اپنے آپ کو عزت کیسے دوں گا؟ میں اپنے ٹائم کو, اپنی کمپنی کو, اپنی سوسائٹی کو ایک لیول پر رکھوں گا, میرا ایک سٹینڈرڈ بنے گا کہ میں سٹینڈرڈ سے نیچے نہ گروں. کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو نہیں عزت دے رہا, اپنی جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں اس کو میں رسپیکٹ نہیں کر رہا, تو مجھے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ